اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام زمان علیہ السلام سے رفاقت کے الف بائی اصول۔ الف یعنی انتظار۔ آپ سے دوستی کی اولین شرط یہ ہے کہ ایسے انتظار کرنے والے ہوں کہ آپ کی راہ میں پلکیں بچھائے ہوں۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ اگر ہمارا کوئی ایسا دوست ہو جس سے سالوں سے ملاقات نہ ہوئی ہو، اس کی راہ دیکھیں اور ملاقات کو تڑپیں۔ امام سجاد علیہ السلام اکمال الدین اور بحار الانوار میں ارشاد فرماتے ہیں، ظہور مہدی علیہ السلام کے منتظر ہر زمانے کے لوگوں سے افضل ہیں۔ امام کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ امام کے ظہور کے منتظر لوگ ہر زمانے کے لوگوں سے افضل ہیں، یعنی جتنے بھی زمانے گزر چکے ہیں ان سب سے افضل لوگ وہ ہیں کہ جو امام زمان کے منتظر ہیں، جو انتظار کر رہے ہیں۔ انتظار کا مطلب کیا ہے؟ آیا مطلب یہ ہے کہ ہم اس شخص کی طرح انتظار کریں جو ٹکٹ لیتا ہے اور انتظار گاہ میں بیٹھ جاتا ہے کہ کب جہاز آئے گا، کب ٹرین آئے گی اور میں سوار ہو جاؤں؟ یہ انتظار کا مطلب ہے؟ یہ انتظار کا مطلب نہیں۔ حدیث رسول مقبول ہے کہ افضل الاعمال انتظار الفرج، بہترین عمل انتظار امام ہے۔ لفظ ہے عمل، اس کا مطلب ہے انتظار ایک عمل ہے، انتظار بے عملی کا نام نہیں۔ افضل الاعمال، انتظار عمل ہے۔ اگر میں کہوں نماز عمل ہے تو آپ پوچھیں گے عمل کیسے ہے؟ میں کہوں گی اس کے رکن ہیں۔ ہمیں نماز پڑھنے کے لیے سجدے کرنے پڑتے ہیں، رکوع میں جانا پڑتا ہے، قیام کرنا پڑتا ہے، ذکر پڑھنا پڑتا ہے۔ انتظار امام عمل ہے۔ تو یہ کیا عمل ہے کہ مجھے اس میں کرنا کیا ہے؟ معصوم فرماتے ہیں انتظار ایک عمل ہے۔ مولا یہ کیسا عمل ہے؟ مجھے کرنا کیا ہے؟ آسان سا جملہ ارشاد فرمایا، کہا سلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت سے ہے، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا، کہا مولا نہ سید ہے، نہ ہاشمی ہے، نہ عرب ہے، یہ اہل بیت میں سے کیسے بنا؟ فرمایا تو جب جب سلمان کو دیکھتا ہے کیا تجھے علی یاد نہیں آتا؟ مسکرا کے کہا ہاں مولا، میں جب جب سلمان کو دیکھتا ہوں مجھے علی یاد آتے ہیں۔ تو یہیں سے ہمیں پتہ چل گیا کہ منتظر امام کو کیسا ہونا چاہیے۔ جب کوئی کسی مومن کو دیکھے تو اسے فوراً پتہ چل جائے کہ یہ منتظر امام ہے۔ جب کسی جوان شیعہ کو دیکھے تو اسے فوراً پتہ چل جائے کہ یہ منتظر امام ہے۔ انتظار کا اصل مطلب تو یہ ہے کہ چشم برا ہونا، کسی کی راہ دیکھنا، لیکن انتظار فرج ایک عمل کا نام ہے۔ کچھ کام کرنے ہیں، خالی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ کر انتظار نہیں کرنا۔ اگر ہم کسی عام سے مہمان کا انتظار کریں تو اس وقت بھی خالی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھتے، بلکہ اس کی پذیرائی کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے ہیں۔ تو جو کائنات کا امام ہے، جو کائنات کی سب سے بڑی ہستی ہے، جو کائنات کا ہادی ہے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہیں سے فلسفہ انتظار کا پتہ چلتا ہے کہ انتظار یہ ہے کہ آپ جن کا انتظار کر رہے ہیں ان کے ظہور کے لیے کچھ کریں۔ پس انتظار کچھ اعمال کا نام ہے۔
کچھ ایسے اعمال کر رہے ہیں کہ امام کی زمینہ سازی کرنی ہے۔ آباد تیری یادوں سے ہر صبح و شام ہو، آباد تیری یادوں سے ہر صبح و شام ہو، پرنم ہو میری آنکھیں تیرے انتظار میں۔